شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ نام سورت کی اس پہلی آیت تبارک الذی نزل الفرقان سے لیا گیا ہے۔ نام علامت کے طور پر ہے، نہ کہ مضمون کے طور پر۔ فرقان یعنی ایک ایسی کتاب جو حق و باطل میں امتیاز کے لیے ایک کسوٹی ہے۔ اس میں ان شبہات اور اعتراضات پر کلام کیا گیا ہے جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی پیش کردہ تعلیم پر کفار مکہ کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک ایک کا جچا تلا جواب دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ دعوت حق سے منہ موڑنے کے برے نتائج بھی بتائے گئے ہیں۔ آخر میں اہل ایمان کی اخلاقی خوبیوں کا ایک نقشہ کھینچ کر عوام الناس کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ اس کسوٹی پر کون کھوٹا ہے اور کون کھرا۔ ایک طرف اس سیرت و کردار کے لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اب تک تیار ہوئے ہیں اور آئندہ تیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دوسری طرف وہ نمونہ اخلاق ہے جو عام اہل عرب میں پایا جاتا ہے اور جسے برقرار رکھنے کے لیے جاہلیت کے علمبردار ایٹی چوڑی کا زور لگا رہے ہیں۔ اب خود فیصلہ کرو کہ ان دونوں نمونوں میں سے کسے پسند کرتے ہو۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ اسی اللہ کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمینوں کی، اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی پارٹنر ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب انداز ٹھہرا دیا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ تو اپنی جان کے نقصان نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ موت و حیات کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں۔ اور کافروں نے کہا یہ تو بس خود اس کا گڑا گڑایا جھوٹ ہے جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ دراصل یہ کافر بڑے ہی ظالم اور سرتاسر جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی کہا یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھا رکھے ہیں، بس وہی صبح شام اس کے سامنے پڑے جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔